پارٹ 20 بے چینی، دباؤ اور پریشانی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو۔ البقرہ 170۔ قرآن میں اللہ ایسے لوگوں کا ذکر بہت جگہ کرتا ہے اور پھر کہتا ہے ان کی نفسیات پر چوٹ کرتا ہے کہ چاہے ان کے اجداد میں عقل ہی نہ ہو تب بھی وہ ایسا ہی کرتے رہیں گے۔ ہم اپنے اعمال کے اپنی زندگی کے جوابدہ ہوتے ہیں، ہمیں اسے ٹھیک کرنا ہے۔ ہماری نسلوں میں سے کسی کو تو سوچنا ہے، کوئی تو ہے جو نسل در نسل چلی آتی جاہلیت پر سوال اٹھائے، وہ ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم میں سے ہر کوئی صرف اپنی خوشی چاہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے وہ اپنے سامنے موجود ہر انسان کو نشانہ بناتا ہے، خواہ اس انسان سے اس کا کوئی بھی رشتہ ہو۔ اسی طرح ہم یہ جہالت اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرتے چلے آتے ہیں۔ جانوروں میں حاکمیت کا جذبہ ہے۔ ایک طاقتور نر اپنے گروہ میں موجود تمام ماداؤں کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ جب گروہ میں موجود دوسرے جوان مگر اس سے کم طاقتور نر جانور ان ماداؤں کو اپنی طرف ترغیب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ نر ان سے زندگی موت کی قیمت پر جنگ کرتا ہے۔ وہ اپنی جابرانہ حاکمیت کا تسلسل گروہ کے تمام جانوروں پر ہر حالت میں قائم رکھنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اسی طرح انسان کی فطرتیں یعنی انسٹنکٹس ارتقاء کے اوائل میں جانوروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ان سے بہت ملتی جلتی ہیں، اس لیے نفس حیوانی خصائل و جبلیات کا حامل ہے۔ جانوروں میں شعور نہ ہونے کی وجہ سے ان کا معاملہ یہیں تک محدود رہتا ہے، جبکہ انسان خود میں موجود بے پناہ ذہنی صلاحیت سے اپنے حیوانی خصائل کو انتہائی جدید یعنی ایڈوانس سطح تک لے جاتا ہے کہ عقل کو ششدر کر دینے والے عجیب و غریب تضادات اور انتہائی افسوسناک صدمات وجود میں آنے لگتے ہیں جو آگے چل کر بھیانک نفسیاتی عوارض اور بے پناہ ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ نفسیاتی ذہنی امراض کی ایک اور بڑی بلکہ بہت بڑی وجہ ہمارے اذہان کی قدیم فطری حالت یعنی کنڈیشننگ ہے۔ ہمارے اذہان حصوں بکھروں میں بٹے ہوئے ہیں یعنی سیگمنٹڈ ہیں۔ ہم اپنی تمام تر چاہت اور مسلسل انتھک کوششوں کے باوجود پوری زندگی کبھی بھی بے لوث یعنی انکنڈیشنل نہیں ہو پاتے۔ کنڈیشننگ کا مطلب سادہ زبان میں ہم دلیل یعنی لاجک لے سکتے ہیں۔ ہمارے اذہان اس قدر منطقی یعنی لاجیکل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی سوچوں کے سلسلے یعنی تھاٹ پیٹرنز کو توڑ ڈالنا یعنی بریک کر دینا ہمارے بس سے باہر دکھائی دیتا ہے۔ میں یوں کروں تو یہ ہوگا، میں کسی کو عزت دوں گا تو عزت ملے گی۔ ہماری ہر سوچ میں ایک حصہ دلیل یعنی لاجک کا بن چکا ہوتا ہے۔ جب ساری زندگی ہی خود غرضی کا اشتہار بن جائے تو ڈپریشن آنا ایسے ہی لازم ہے جیسے صبح سورج کا نکل آنا۔ سوچ کے سلسلوں یعنی تھاٹ پیٹرنز کو توڑنا ہوتا ہے، توڑ کر دوبارہ بنانا یعنی ری اسٹرکچر کرنا ہوتا ہے۔ اس جال سے پرندے کو خود نکلنا ہوتا ہے۔ یہ جال پرندے کا امتحان ہے۔ اگر پرندہ یہ سوچتا رہے کہ کوئی آ کر مجھے نکال لے گا تو اسے خبر ہو کہ وہ آنے والا صرف شکاری ہوگا جو اسے اس جال سے نکال کر کسی مستقل قید میں ڈالنے آئے گا، اسے نجات دینے نہیں۔ کم ہمت اور لا علم ہونے کی وجہ سے ہم ساری زندگی سوچوں کے اس جال یعنی پیٹرن کو بدلتے رہتے ہیں یعنی موڈیفائی کرتے رہتے ہیں، اسے کبھی توڑنے کی، اس سے نکلنے کی کبھی کوشش نہیں کرتے کیونکہ ہم اسے قبول کر چکے ہوتے ہیں۔ میں اپنے جال کا خود شکار ہوں، ہم اس بات کو کبھی تسلیم نہیں کرتے، الٹا ساری زندگی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ بس تکلیف کم ہو جائے، ہم اسے برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں، ایسے جینے کی عادت ڈال لیتے ہیں، اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ فساد یعنی ٹرموائل،
یہ عقوبت قدا یعنی ٹورمنٹ کبھی جنت جیسی زندگی میں بھی بدل سکتا ہے۔ سوسائٹی کو بدلنا، معاشرے کو ٹھیک کرنا، فلاحی کام کرنا، یہ سب اچھی باتیں ہیں مگر سطحی یعنی سپرفیشل ہیں۔ یہ سراب یعنی ایلیوژن ہے، یہ علاج نہیں ہے۔ ایسا سمجھنا کہ برائی کی جڑ معاشرہ ہے ایک احمقانہ سوچ ہے یعنی یوٹوپین تھاٹ ہے۔ معاشرہ تو خود آپ سے ہے۔ معاشرہ یعنی سوسائٹی انفرادی ہوتا ہے یعنی انڈیویجول ہوتا ہے۔ اسے اجتماعیت میں کلیکٹیولی تبھی دیکھا جائے گا جب فرد واحد یعنی انڈیویجول خود کو ٹھیک کرے گا، ورنہ سب لا حاصل ہے، بے سود ہے، کچھ بہتری کچھ وقت کے لیے اور پھر وہی جنگ زدہ افلاس کی ماری زندگی اس دنیا کا مقدر ہوتی ہے۔ ہم سوسائٹی پر انحصار کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ٹھیک کرے گی یعنی چینج لائے گی، جبکہ سوسائٹی وہ ہے جو ہم نے اسے بنایا ہے۔ اس طرح ہم ایک جال میں یعنی ایک ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اس جال سے آزاد ہو سکتے ہیں؟ ان سطور کو پڑھنے والے کے ذہن میں اس وقت یہی سوال ہوگا، مگر کیا سوال یہ نہیں پیدا ہوتا کہ ہم تقسیم یعنی ڈیوائیڈ کیوں کرتے ہیں؟ میں اور معاشرہ۔ میں ایسا کیوں سمجھتا ہوں کہ معاشرہ اور میں دو الگ حقیقتیں ہیں اور معاشرہ مجھ پر اثر انداز ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؟ اس خیال کی جڑ میں چھپے دباؤ کو، بے پناہ اسٹریس کو دیکھیں۔ یہ بہت بڑا تضاد ہے۔ ذہن نے اپنی سوچ کو دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ایک سوچ معاشرہ ہے اور وہی سوچ خود کو آدھے حصے میں تقسیم کر کے میں کو پیدا کر رہی ہے۔ یہ تقسیم کرنے والی سوچ یعنی ڈویژو تھاٹ ہے۔ یہ نفس کا بہت بڑا فریب ہے۔ نفس یعنی سیلف خود کو کل سے یعنی ٹوٹلٹی سے الگ کر رہا ہے۔ یہ دوئی ہے یعنی ڈیولیٹی ہے۔ یہ جھوٹ ہے اور اس جھوٹ کے نتیجے میں ذہن شدید ترین دباؤ میں ہے۔ معاشرہ یعنی سوسائٹی ہے۔ ایسا نہیں کہ معاشرے کا وجود نہیں ہے، لیکن معاشرہ مجھ سے ہے اور میں معاشرہ ہوں، یہ حقیقت ہے۔ میرے بغیر کوئی معاشرہ نہیں ہے۔ یہ کل یعنی ٹوٹلٹی ہے، یہ سچ ہے۔ تقسیم یعنی ڈویژن جھوٹ ہے، سراب ہے۔ سکہ ایک ہے، اس کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ سچا اور دوسرا جھوٹا ہے۔ اس کا سچ اس کی ٹوٹلٹی ہے اور اس کا جھوٹ اس کی ڈیولیٹی ہے۔ بغیر سکے کے کوئی رخ نہیں ہے۔ سکہ حقیقت ہے، اصل ہے، باقی اس کی تفصیل ہے یعنی ڈیٹیل ہے۔ یہ انگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، سٹریس ہے۔ اگر ہم اسے جان لیں تو ہم اس میں سے نکل جاتے ہیں، ورنہ اسے تبدیل یعنی موڈیفائی کرتے رہتے ہیں اور یہ ہمارا مقدر ہو جاتا ہے۔ ہم گہرائی میں نہیں جانا چاہتے، ہم اس مقام سے سخت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ We are so frightened۔ ہم نفس کو چیلنج نہیں کرنا چاہتے۔ جب ایسی صورتحال سامنے آ جائے جیسی اس وقت اس صفحے پر آ چکی ہے تو ہم ڈر جاتے ہیں، ویئرڈ ہو جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم خود کو بدلنا نہیں چاہتے کیونکہ خود کو بدل ڈالنے کا مطلب ہے سب کچھ بدل جائے گا۔ تب ہم کہتے ہیں کہ ہم تو ایسے ہی بنے ہیں، یہی زندگی ہے، we are made so۔ نفس کو بدلنا جہاد ہے، سب سے افضل جہاد۔ اگر یہ آسان ہوتا تو اسے جہاد اکبر کبھی نہ کہا جاتا۔ نفس کی اذیت یعنی ٹارچر سے گزرنا چونکہ کسی کو نظر نہیں آتا، اس لیے اسے نارمل سمجھ لیا جاتا ہے، قبول کر لیا جاتا ہے۔ ڈپریشن کے ہر بڑھتے ہوئے حملے کے فوری بعد زندگی میں کچھ ضروری تبدیلیاں کر لی جاتی ہیں یعنی موڈیفیکیشنز کر لی جاتی ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے۔ اپنے ارد گرد دیکھیں کہ لوگ اپنی زندگی کے سفر کی شروعات میں کہاں سے چلے تھے، کیسے تھے، چمکتے چہروں والے، توانائیوں سے بھرپور، ہنستے کھلکھلاتے ہوئے لوگ آج کس حال میں ہیں۔ پھر اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کہاں سے چلے تھے اور کہاں پہنچ گئے ہیں۔ یہ ڈپریشن ہے، یہ انگزائٹی ہے، یہ سٹریس ہے، یہ لائف فورس کا زوال ہے، یہ وائٹل فورس کا لاس ہے، یہ زندگی کا سب سے بھیانک خسارہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ قسم ہے زمانے کی، بے شک انسان گھاٹے میں ہے۔ العصر 1-2۔ آپ نے اس دباؤ سے، اس ناکامی سے، اس خسارے سے بچنے کے لیے کیا نہیں کیا، کس قدر قربانیاں دے ڈالیں، پھر کیا ہوا؟
ہم سب آج کہاں کھڑے ہیں؟ ایک بار انگزائٹی ظاہر ہو جانے کے بعد انسان کبھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک سچ یعنی فیکٹ ہے۔ دوائی کھائے، مذہب کو جائے یا نشے کرے، جتنا زور کسی سے لگتا ہے وہ لگا لے، لیکن وہ کبھی اپنی پرانی زندگی میں واپس نہیں جا سکے گا۔ انگزائٹی نفس کی فطرت ہے، اس لیے انسان کے لیے ضروری ہے۔ انگزائٹی والے لوگ زندگی کی دوڑ سے الگ کر دیے جاتے ہیں، اور نہ بھی کیے جائیں تو انہیں خود کارنر ہو جانا پڑتا ہے۔ جو اپنی انگزائٹی کو دباتا ہے یعنی سپریس کرتا ہے، اسے نظر انداز کرتا ہے یعنی اگنور کرتا ہے، وہ خود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ بھاگنے سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ مقام شکر ہوتا ہے اس کے لیے جس کو ڈپریشن ہو جائے کہ یہ ایک چانس ہے زندگی کو مکمل طور پر بدل ڈالنے کا۔ یہ انسان کو گہرائی تک لے جانے کے لیے ہے، اسے سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے ہے۔ ضروری نہیں کہ بیماری ہر انسان کے لیے ایک مصیبت یعنی ایک کرس ہی بن کر آئے۔ بیماری کے بھیس میں رحمت بھی چھپی ہوتی ہے۔ ساری بات وصول یعنی ریسیو کرنے کی ہے، جو جیسا چاہے اسے ویسا ہی ملتا ہے۔ کچھ لوگ بیماری میں مزید ڈھیٹ اور ہٹ دھرم ہو جاتے ہیں، کچھ ڈر کر خوف کے مارے اللہ کو پلٹتے ہیں۔ ساری بات نصیب کی ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ جس کو ڈپریشن ہوا ہے، جو بیمار ہو گیا ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی رسی دراز بھی کی جا سکتی تھی، اسے ڈھیل بھی دی جا سکتی تھی، مگر خالق کو اس سے محبت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ اس کا بندہ اس کی جانب پلٹ آئے۔ جس کو ڈپریشن ہے، جس کو بیماری ہے، اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ اسے کیوں ہے۔ اگر وہ اب بھی یہی سوچتا ہے کہ پرانی زندگی میں کسی طرح پلٹ جائے گا، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ زندگی ختم ہو چکی ہے، تباہ کر دی گئی ہے اور واپسی کے تمام راستے مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اب اسے راستہ ڈھونڈنا ہے، ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھنی ہے، اسے اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہے، پلٹنا ہے، اسے توبہ کرنا ہے یعنی ریپنٹنس کرنی ہے۔ جو اس نے چاہا کر کے دیکھ لیا کہ اس نے اپنی زندگی کو کیا بنا ڈالا، اب اسے اپنے خالق یعنی کریٹر کی مرضی جاننا ہے۔ اب اسے یہ جنگ ختم کرنی ہے۔ ڈپریشن اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب سے ہار گیا ہے، اور اپنے رب سے ہار جانے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ تو خوشخبری ہے، کیونکہ اس دنیا میں سنائی پڑ گئی ہے۔ بدبختی کی انتہا ہوتی اگر موت کے بعد سنائی دیتا۔ مر کے اللہ سے ہار جانا یا جیتے جی اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم آج جو بھی ہیں، جس بھی حال میں ہیں، اس کا ذمہ دار اور کوئی نہیں بلکہ صرف اور صرف ہم خود ہیں۔ ہماری زندگی کی کہانی لکھنے والا اور کوئی نہیں ہے، اس داستان کے مصنف ہم خود ہیں، اسے ہم نے لکھا ہے۔ آج اگر آپ کو یہ اختیار دیا جائے کہ آپ اپنی زندگی کو جیسا چاہیں بنا سکتے ہیں، تو آپ اسے کیسا بنائیں گے؟ ایک باکردار یعنی مورل، صاف ستھری، خوشگوار اور غموں سے آزاد زندگی، یا دکھ درد کی ماری، رنج و الم میں ڈوبی ایک عبرت ناک زندگی؟ ہر کوئی خود کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کا آغاز آج ابھی اسی وقت سے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ آپ آج اس چوائس کو اختیار کر لیں، آپ کی زندگی بدل جائے گی، اسٹریس کا نام و نشان تک نہ رہے گا۔ جب آپ بدلیں گے تو آپ کے ارد گرد موجود ساری دنیا بدل جائے گی۔ جتنا جتنا نفس کو جانتے جائیں گے، غیر محسوس انداز سے آپ بدلتے چلے جائیں گے۔